اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، پاک جرمن ماڈل اسکول کے اس چینل سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ جناب اپنے کاپیاں اور قلم ہاتھ میں لے لیجیے۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جو کہ مطالعہ قرآن جو نئی کتاب ہے اس کا تیسرا کوسچن ہے جو آپ کے بورڈ کے ایگزام میں آئے گا۔ تو ہم بلا کسی تمہید سے بات شروع کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم سلام اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ آپ کی پیدائش ایک معجزہ تھی پروردگار کے حکم سے، اور آپ کی پیدائش جب ہو گئی تو بی بی مریم علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم میں پیش کیا اور پھر اشارہ کیا کہ تم اس سے پوچھ لو۔ جب قوم بی بی مریم سے پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ کیا لے کے آئی ہیں، آپ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا، قال انی عبداللہ، بچہ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کس کا، کہ میں تمہیں نماز کا حکم دوں، زکوٰۃ کا حکم دوں جب تک میں زندہ ہوں، اور سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی اللہ کا رسول آتے ہی یہ بتا رہا تھا کہ میں وہ ہوں جس کو اٹھا لیا جائے گا آسمان پر، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن افسوس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں پہچانا، بلکہ نعوذ باللہ ان کے پر تہمت لگائی، کہ ان کو کہہ دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس تہمت کا جواب دیتے بھی پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ لوگ کیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جبکہ عیسیٰ تو کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں، عیسیٰ کو کہا جاتا ہے، جناب عیسیٰ کو، کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ خود اللہ ہے، یعنی خود گاڈ ہے۔ یعنی ہمارے عیسائی برادری یہ وہ ٹرینٹی کی قائل ہے کہ اللہ ایک تکون کا نام ہے، کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف روح القدس ہے اور ایک طرف جناب عیسیٰ ہیں۔ تو یعنی ایک طرف اللہ کو رب کا بھی نام دیتے ہیں کہ وہ خود بھی گاڈ ہے۔ تو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو ایک کھانا کھانے والا شخص کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے، کاشت پر کوئی غور کرے۔ اچھا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے کس قوم کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل کی طرف نبی آئے اور آپ نے اللہ کے حکم سے ہدایت کی۔ آپ کے ساتھ کئی قسم کے واقعات منسوب ہیں، اور جس کا ذکر پروردگار نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے انتہائی شاندار معجزات عطا کیے تھے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے، کہ عیسیٰ کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ یہ رسول ہوگا کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ یہ کہے گا وَأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہاری طرف اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ بناؤں گا، اور پھر میں فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ جیتا جاگتا ہوا پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ کس سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ تو دیکھیں کہ یہ پروردگار کی عطا کردہ ان طاقتوں کا استعمال تھا کہ جو وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو جب وہ طاقت عطا کرتا ہے تو اس کے استعمال کا حق بھی دیتا ہے، کیونکہ اس طاقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کسی کے پاس ہو تو صحیح، لیکن اس کو اس کے استعمال کا کوئی حق نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں تصرف۔ تصرف کا مطلب یعنی اللہ کی عطا کا طاقت کے اندر تصرف کا اختیار تھا کہ اس کو وہ استعمال بھی کر سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسا ہے کہ میرے پاس یہ پین ہے، اور یہ میں پین آپ میں سے کسی کو دے دوں اور یہ کہہ دوں کہ یہ چلو یہ پین آپ کا ہوا، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو مجھے بتاؤ اس پین دینے کا فائدہ کوئی ہے؟ تو اگر خدا اپنے نبی کو طاقت عطا کرتا ہے تو اس کی طاقت کے استعمال کا اختیار بھی دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں دولت دیتا ہے، ہمیں اگر دولت کے استعمال کا اختیار دیتا ہے تو نبی کو نہیں دے گا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، عقل والے غور کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ یہ معجزہ تھا کہ فرمایا کہ وہ ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں اندھوں کو آنکھیں دوں گا اور برس کے مرض والوں کو، جزام کے مرض والوں کو ٹھیک کر دیا کروں گا۔ اس کو کوڑ کا مرض بھی کہتے ہیں، مرض بھی کہتے ہیں۔ اور وہ احیی الموتى، اور میں مردوں کو زندگی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، مردوں کو زندگی عطا کروں گا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم گھر میں کیا کھاتے تھے اور تم نے فلاں فلاں چیز گھر میں کہاں چھپا کر رکھی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ
غیب کا علم تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار وہ جو علم اپنے غیب کا علم ہے وہ اپنے جس نبی کو بھی چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. تو یہ عیسیٰ تھے. جب یہ عیسیٰ کا یہ مقام ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تم نے گھر میں کیا کھایا اور تم نے اپنے گھر میں فلاں چیز چھپا کر کہاں رکھی, تو سوچیں کہ عیسیٰ کے سردار ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام اور ان کی عظمت اور ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر, غور کرنے کی بات ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور معجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے قرآن پاک میں درج ہوا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس معجزے کے اوپر پوری سورت نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ المائدہ. مائدہ کہتے ہیں بیٹا دسترخوان کو. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا, ان کی تعداد میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ زیادہ نہیں تھے, وہ صرف 12 تھے. 12 حواری تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور اس میں سے بھی ایک جو تھا اس نے آپ کی نبوت پر شک کیا اور وہ باغی ہو گیا تھا. اس کا انجام کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں گا. تو انہوں نے فرمائش کی کہ عیسیٰ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایک دسترخوان نازل کرے ہم پر تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو جناب عیسیٰ نے ان سے کہا کہ دسترخوان تو نازل ہوگا لیکن اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لایا تو پروردگار اس کو سخت سزا دے گا. تو جناب عیسیٰ نے دعا کی, آسمان سے دسترخوان نازل ہوا. اور یہ بھی بتا چلوں کہ اس دسترخوان کا جو رنگ تھا وہ ریڈ کلر کا تھا, لال رنگ کا, سرخ رنگ کا وہ دسترخوان تھا. اور اس کے اوپر ایک تشت میں تلی ہوئی مچھلی یعنی جو گھی میں تلی ہوئی مچھلی تھی, فش, وہ موجود تھی. اور اس کے اوپر پیاز تھے اور لہسن تھے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہترین چیزیں ہیں. آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے اس کے فوائد. اچھا, یہ دسترخوان جناب کتنے عرصے تک وہاں پر موجود رہا؟ بروایت 40 دن تک موجود رہا اور لوگ اس میں سے آ کے کھاتے رہے لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اور جناب جو بھی اس سے کھانا کھاتا تھا اس دسترخوان سے اس کو جو بھی مرض ہوتا تھا اس کو شفا مل جاتی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بنی اسرائیل کے علماء نے دیکھا کہ ان کا تو بوریا بسترا گول ہو رہا ہے, لوگ جناب عیسیٰ کے دین پر ایمان لے کے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہی پرانا حربہ استعمال کیا جو ہر زمانے کے پاورفل لوگ جو مذہب کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں جناب عیسیٰ کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگا کے کفر کے فتوے جاری کر دیے اور بادشاہ کو مجبور کیا کہ عیسیٰ کو قتل کروائے. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں تو قتل میں شریک نہیں ہوں, لیکن بہرکیف اس کا یہ بہانہ تھا, قتل تو وہی کروا رہا تھا. بہرکیف بنی اسرائیل کے علماء سو نے مجبور کیا اور اس نے جناب عیسیٰ کو گرفتار کرانے کے لیے بندے بھیجے. جناب عیسیٰ ایک جنگل میں موجود تھے اور جب وہاں پہ چھاپا مارا گیا تو جناب عیسیٰ نے پروردگار سے دعا کی, عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. اور وہ شخص جس نے یعنی وہ حواری جس نے اطلاع دی تھی کہ حضرت عیسیٰ فلاں جگہ پر موجود ہیں, اس کو پروردگار نے جناب عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا اور انہوں نے اسی شخص کو سولی دی اور سمجھتے رہے کہ جناب عیسیٰ کو سولی دی ہے, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ پروردگار کے حکم سے اٹھا لیے گئے تھے. اور وہ کب آئیں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب ابن مریم زمین پر تشریف لائیں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی رسول خدا کا اشارہ جناب امام مہدی علیہ السلام سے ہے کہ جناب امام مہدی موجود ہوں گے اور جناب عیسیٰ جناب مہدی علیہ السلام کے پیچھے یعنی ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے. تو یہ ہے جناب عیسیٰ کہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, جبکہ اللہ کے وہ بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے تھے, ایک پاک و پاکیزہ نبی تھے, بلکہ وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پروردگار امام مہدی اور امام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی فوج ان کے سپاہیوں میں سے قرار دے تاکہ باطل کے خلاف ہم جنگ کریں اور ہمیں شہادت کا رتبہ عطا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.